اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی اللہ. چلیں اس سے پہلے کے جلسے میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ عربی زبان میں کل 29 یا 28 حروف ہیں. دو الگ الگ قول تھے، ایک قول کے مطابق 28، ایک قول کے مطابق 29 حروف. ٹھیک، تو یہ کیوں چلا گیا؟ کس نے ہلا دیا؟ ایسے ہی ہے. آیا تھا پھر چلا گیا. آیا پھر گیا. اچھا آ گیا. چلو ہاں، تو ایک قول کے مطابق 29، ایک قول کے مطابق 28. اختلاف کی وجہ کیا تھا؟ الف مدی. جن لوگوں نے الف مدی کو حرف شمار کیا ہے ان کے نزدیک عربی میں حروف کی تعداد 29، اور جن لوگوں نے الف مدی کو حرف نہیں مانا ہے ان کے نزدیک 28. ٹھیک ہے، تو اب ان 28 یا 29 حروف میں سے 10 حروف ایسے ہیں کہ جن کا مخرج الگ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جن کا مخرج اردو اور فارسی کے مخرج سے الگ ہے. باقی 19 یا 18 حروف ایسے ہیں کہ جن کا مخرج کوئی فرق نہیں کرتا. جیسے ہماری زبان میں بولا جاتا ہے، ادا کیا جاتا ہے، ویسے ہی عربی میں بھی. فرض کر لیں حرف با، حرف با جس طریقے سے اردو اور فارسی میں بولا جاتا ہے، ادا ہوتا ہے، ویسے عربی میں بھی ہوتا ہے. حرف سین جس طریقے سے اردو اور فارسی میں تلفظ ہوتا ہے جو مخرج ہے، ویسے ہی عربی میں بھی جیم فرض کر لیں. سمجھ رہے ہیں؟ صرف 10 حروف ایسے ہیں عربی کے کہ جن کا مخرج عربی اور فارسی زبان کے مخرج سے فرق کرتا ہے. لہذا ان 10 حروف کے مخرج کو جاننا ضروری ہے. اب دیکھتے ہیں وہ 10 حروف کون کون سے ہیں اور ان کا مخرج کیا ہے. اس سے پہلے ہم نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ وہ 10 حروف کون کون ہیں. سا، ہا، خا، خا نہیں ہے، خا نہیں ہے، ہا، دال، صاد، داد، طا، ضا، عین، غین، واو. ٹھیک ہے، ان 10 حروف کے مخرج چونکہ فارسی اور اردو کے مخرج سے الگ ہے، عربی میں ان کا مخرج کیا ہے، کس طریقے سے یہ حروف ادا ہوں گے، یہ جاننا ضروری ہے. لہذا اب یہاں سے مخارج حروف. سب سے پہلے حرف تا. کیا ہے؟ حرف تا. دیکھتے ہیں یہ کیسے ادا ہوتا ہے. کہہ رہے ہیں اس حرف کو ادا کرتے وقت زبان کی نوک کو سامنے کے اوپر کے دانتوں سے ملا کر منہ سے ہوا باہر نکالتے ہیں تو حرف تا ادا ہوتا ہے. کیا کہا ہے؟ زبان کی نوک کو اوپر کے سامنے والے دانت سے ملا کر ہوا باہر نکالیے. تا، تا. کیسے؟ تا. ٹھیک، بہت زیادہ زور نہیں دینا. زور دیں گے تو سیٹی کی آواز آ جائے گی. بغیر زور دیے ہوئے صرف نو کے زبان کو سامنے کے اوپر کے دانت سے ملا کر کے تا، تا، تا. ٹھیک، یہ ہاں. اب یہ مخرج سمجھ میں. عربی میں حرف تا کس طریقے سے ادا ہوتا ہے؟ کہیں گے نو کے زبان کو اوپر کے سامنے والے دانت سے ملا کر منہ سے آواز باہر نکالیں. تا. ٹھیک ہے. ہاں، البتہ اب کچھ قابل توجہ باتیں ہیں. یہ تو مخرج ہو گیا اس کا. کہہ رہے ہیں کہ جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے
کہ نوک زبان کو جب دانتوں سے ملائیں تو زیادہ دباؤ نہ ڈالیں. زبان کو دانتوں پہ ملا کر کے دباؤ نہ ڈالیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب دباؤ ڈالیں گے تو سیٹی پیدا ہو جائے گی. سیٹی نہیں پیدا ہونی چاہیے، اور سیٹی اسی وقت پیدا نہیں ہوگی جب دباؤ نہیں ڈالیں گے. دباؤ مت ڈالیے، سیٹی نہیں ہوگی. دباؤ ڈالیں گے سیٹی آ جائے گی، تا سین میں بدل جائے گا، غلط ہو جائے گا. تو یاد رہے، حرف تا ادا کرتے وقت نوک زبان کو اوپر کے سامنے والے دانت سے ملا کر کے ادا کیا جاتا ہے. قابل توجہ بات یہ ہے کہ حرف تا کو ادا کرتے وقت جب نوک زبان کو دانت سے ملائیں تو دباؤ نہ ڈالیں زبان کا دانت کے اوپر. ٹھیک؟ ایک تو یہ دباؤ نہ ڈالیں، دوسرے یہ کہ کسی بھی طریقے سے ہو سکتا ہے بغیر دباؤ ڈالے ہی کوئی سیٹی کی آواز نکالے، تو وہ بھی غلط ہے. حرف تا کی ادائیگی کے وقت نہ نوک زبان کو دانت پہ رکھ کے دباؤ ڈالنا ہے ایک، اور نہ ہی کسی طریقے کی آواز میں سیٹی پیدا کرنا ہے. بس ختم. تو یہ دو چیزوں کی طرف خیال رہے. ٹھیک؟ کہ حرف تا کو ادا کرتے وقت جو زبان کی نوک کو دانت پہ رکھا جاتا ہے اس پہ دباؤ نہیں بنانا ہے. نمبر 2، کسی بھی طریقے کی سیٹی کی آواز نہیں نکلنی چاہیے. تا تا ایک دم نوک زبان کو دانت باہر نہیں، بیٹا زبان باہر نہیں آنی چاہیے، زبان اندر کی طرف. تا تا تا، ٹھیک ہے؟ باہر مت نکالو. زبان دانت کے اوپر نہیں رکھنا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ سامنے کے جو دو بڑے دانت ہوتے ہیں نا، ٹھیک، نوک کے زبان کو، ابے یہ باہر کیوں نکال رہا ہے دانت؟ ہاں، اندر اوپر کے تا تا. ٹھیک سمجھ میں آئی؟ زبان باہر نہیں آنی چاہیے، نہ دونوں دانتوں کے اوپر، دونوں دانتوں کے بیچ میں بھی نہیں آنی چاہیے. ٹھیک ہے؟ اوپر کے جو دو دانت ہیں بڑے والے، ٹھیک، اسی پر نوک زبان کو آپ ملا دیجئے، رکھ دیجئے، اور بغیر دباؤ ڈالے آواز نکالیے. تا تا. ٹھیک ہو گیا؟ چلیں، یہ حرف تا ہو گیا. اب یہاں پر کچھ مثالیں دی گئی ہیں. ان مثالوں کو اس لیے دیا گیا ہے تاکہ جو حرف تا کا مخرج بتایا گیا ہے اس کی تمرین ہو جائے، اب مشق کر سکیں. دیکھیں، تباب تباب، ثقلت صلاۃ، مثابۃ، ثابت، ثم ثلاثون. ٹھیک، باقی اب آپ لوگ تمرین کیجئے گا. ٹھیک ہے نا؟ مخرج بتا دیا. اب آئیے حرف حا. حرف حا قدر صاحب کی طرح سے نہیں نکلتا یار مجھ سے. قدر صاحب پتہ نہیں کہاں سے نکالتے. چل اس میں بڑی زور لگانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے؟ چلے، حرف حا. حرف حا حروف حلقی میں سے ہے. حروف حلقی ان حروف کو کہا جاتا ہے جو حلق سے ادا ہوتے ہیں، جو حلق سے نکلتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ وہ 6-7 ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے. کیا ہے؟ حا. یہ کیسے ادا ہوتا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ حلق میں جیسے کوئی چیز پھنس گئی ہو، کوئی چھلکا کیا ہے رہ گیا ہو، آپ اس پھنسے ہوئے چھلکے کو باہر نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، حلق پر دباؤ ڈال رہے ہیں تاکہ وہ پھنسی ہوئی چیز باہر آ جائے. ایسے ہی حرف ادا ہوگا. حاضر کرتے ہیں نا جب کوئی چیز پھنس جاتی ہے تو نکالنے کی کوشش، بس ایسے ہی ہاں نکالیے. آپ حلق پر دباؤ ڈالیے، جیسے آپ کے حلق میں کوئی چیز پھنسی ہوئی ہو
اور آپ اس پھنسی ہوئی چیز کو نکالنے کی ٹھیک سمجھ میں آ گیا بتا؟ ٹھیک ہے نا، سمجھ میں آنا چاہیے. ٹھیک ہے، اور ہر آدمی اپنی طاقت کے اعتبار سے اپنے گلے پہ دباؤ ڈالے تو یہ حق نکل جائے گا. ٹھیک ہے نا، جو جتنا دباؤ بنا سکتا ہے. کیسے نکلے گا؟ ٹھیک. ہاں دیکھیں یہاں کیا لکھا ہے. یہاں لکھا ہے کہ حرف ہاں یہ حرف حلق میں ایک خاص دباؤ سے ادا ہوتا ہے. حلق پہ دباؤ ڈالنا پڑتا ہے سر، اس طرح سے کہ جیسے اگر کسی کی حلق میں کسی چیز کا چھلکا پھنس جائے، ٹھیک، اور اس کو نکالنے کے لیے حلق سے ہوا دباؤ کے ساتھ نکالتا ہے، اسی طرح حرف ہاں ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے بیٹا؟ ہاں مثالیں جو دی ہوئی ہیں یہاں پہ، مثالیں جو دی ہوئی ہیں ان مثالوں کو دیکھیے. مثال ادھر درخت کے پتوں پہ لکھی ہوئی ہے، ادھر دیکھ کے آپ لوگ پڑھیے. الحمد 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 حمید محبت حاجزا المحال حسنا حنفاء حمل. باقی آپ لوگ تبدیل کر لیجئے. سمجھ میں آ گیا نا؟ ایک بار پھر دہراتا ہوں، میں بار بار اس لیے دہرا رہا ہوں کہ کئی بار پڑھنے کے باوجود بھی ابھی آپ لوگوں کو ذہن نشین نہیں ہوا. یہ پوری کتاب آپ کو زبانی یاد ہو جانی چاہیے تھی، ہے نا مولانا؟ کیونکہ یہ چندمین مرتبہ پڑھ رہے ہو، میرے خیال سے 6 7ویں بار پڑھ رہے ہو. آپ لوگ اور زیادہ ہے نا؟ ہاں حرف ہاں حروف حلقی میں سے ہے. حلق کے اوپر دباؤ ڈال کر کے آواز نکالنی پڑتی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے کسی کے گلے میں کچھ پھنس گیا ہو اور اس کو نکالنے کی کوشش کر رہا ہو. لہذا جہاں کہیں بھی یہ حرف آئے اس کو تلفظ کرنا ہو تو آپ اپنے گلے پہ دباؤ ڈال کر کے اس کو تلفظ کیجیے، ختم. ٹھیک ہے، جہاں کے بھی آ جائے. ہاں اب اس کے بعد ایک آخری حرف پڑھ کر کے جلدی سے، حرف دال. حرف دال ایسے ہی جیسے سا ادا کر رہے تھے نا، تا نو کے زبان کو اوپر کے سامنے والے دانت سے ملا کر کے اسی طریقے سے یہ کم حجم ادا ہوگا. ہاں بالکل دانتوں کا دباؤ نہیں ڈالنا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ آواز کو بھاری بھرکم نہیں بنانا ہے، بس نو کے زبان کو دانت پہ رکھ کے بالکل نرمی کے ساتھ آپ ادا کر دیا. الذین ذراعا الذنوب ذی قوت. بالکل آسان، بالکل سا کی طرح، کوئی فرق نہیں ہے. بس خالی یہ ہے کہ آپ کو نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے. پہلا کوئی فرق نہیں ہے حرف تا کے مخرج میں اور حرف دال کے مخرج میں. ٹھیک ہے، جس طریقے سے حرف تا ادا ہوتا ہے بالکل اسی طریقے سے حرف دال ادا ہوتا ہے. زبان کی نوک کو اوپر کے دانتوں سے مس کرنے سے نازک اور کم حجم آواز میں، یعنی آواز کو بھاری نہیں کرنا ہے، آواز کو ملائم اور نازک رکھنا ہے. ٹھیک، جیسے کہیں گے ذهب تذر نبد ذلك هذا
الذنوب. ٹھیک، یہ 3 حروف ہو گئے 10 میں سے. ان تینوں حروف کو کس طریقے سے ادا کیا جاتا ہے، ان کا مخرج کیا ہے، اس کو صحیح طریقے سے یاد کر لیجئے. کل سنتا ہوں، دیکھتا ہوں کس کو یاد ہے.